پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے میں مست ہو، یہاں تک کہ تم بات سمجھنے نہ لگو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ البتہ اگر تم راستے سے گزر رہے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر تم بیمار یا مسافر ہو، یا تم میں کوئی رفع حاجت سے آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کارساز کافی ہے، اور اللہ ہی کا مددگار ہونا کافی ہے۔ یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کلام کو اس کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر بدل دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو بغیر اس کے کہ سنے جاؤ، اور اپنی زبانیں مروڑ کر اور دین میں نکتہ چینی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور آپ سنیں اور ہماری طرف توجہ فرمائیں، تو ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، تو وہ ایمان لانے والے نہیں سوائے چند لوگوں کے۔ اے اہل کتاب، ایمان لے آؤ اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے وہ جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیٹھ پیچھے پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں، جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی ہے، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرتا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جس کے جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت ہی بڑا بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو خود اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی جس کو چاہے پاکیزہ کرے، اور ان پر ایک کھجور کی گٹھلی کے ریشے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہی صریح گناہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے۔